بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مُدِحْتَ فَلَا لِتَكْسِبَ رِفْعَةً لِلشَّاكِرِينَ عَلَى الْإِلَٰهِ ثَنَاءٌ مدح امدو سے فعل مجہول کا، کسب یکسب کا معنی کمانا، پانا، حاصل کرنا، رفعتاً اسی کا مفعول بہی ہے، اور لِتَكْسِبَ یہ پورا جملہ ان مقدر سے مصدر کی تعویل میں ہو کر کے مجرور بنے گا۔ فلا کے بعد فعل محذوف ہے، فلا تمدحوا۔ لِلشَّاكِرِينَ یہ خبر مقدم ہے، ثناء علی الإلہ یہ ثنا یثنی یہ علی صلے کے ساتھ ہی تعریف کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو علی الإلہ یہ ثنا مصدر سے متعلق ہو کر کے مبتدا مؤخر ہے۔ وَإِذَا مُدِحْتَ فَلَا لِتَكْسِبَ رِفْعَةً اور جب تیری تعریف کی جاتی ہے تو تیری تعریف اس لیے نہیں کی جاتی کہ تو کوئی بلندی کوئی مرتبہ حاصل کر لے، بلکہ تو پہلے سے ہی بلند ہے، کیوں کی جاتی ہے؟ لِلشَّاكِرِينَ عَلَى الْإِلَٰهِ ثَنَاءٌ شکر گزار بندوں پر معبود کی تعریف و توصیف لازم ہوتی ہے۔ تو جس طرح شکر گزار بندے اپنے معبود کی تعریف کرتے ہیں حالانکہ معبود کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ تو تعریف کے ذریعے کوئی بلند مرتبہ حاصل کر لے گا، نہ، بلکہ وہ خود اپنے فائدے کے لیے تعریف کرتے ہیں تاکہ تیرے انعام و اکرام کے مستحق ہو جائیں۔ تو اور جب تیری تعریف کی جاتی ہے تو اس لیے نہیں کی جاتی کہ تو کوئی بلند مرتبہ حاصل کر لے، بلکہ شکر گزار بندوں پر معبود کی تعریف لازم ہوتی ہے۔ وَإِذَا مُطِرْتَ فَلَا لِأَنَّكَ مُجْدِبٌ يُسْقَى الْخَصِيبُ وَتُمْطَرُ الدَّأْمَاءُ۔ مطر یمطر بارش ہونا، مطرتا تجھ پر بارش ہو، فلا لأنک مجدب یہ بھی پورا جملہ فلا سے پہلے فلا تم ترو یہاں پر مقدر نکلے گا، اور خصیب یہ اسقا کا نائب فاعل ہے، اصل میں مفعول بہی تھا، اور تم ترو یہ اس کا نائب فاعل دعما ہے۔ دعماء یہ سمندر کے معنی میں ہے۔ وَإِذَا مُطِرْتَ اور جب تجھ پر بارش ہوتی ہے، تجھ پر بارش ہونے کا مطلب تیری زمین پر جب برسات ہوتی ہے، جب تجھ پر بارش ہوتی ہے تو اس لیے نہیں ہوتی کہ تو قحط زدہ ہے، یعنی تیری زمین میں قحط پڑ گیا ہے، تو یہاں اس نے ذات مطلب مراد لے کر کے اس کے متعلقات بول کر کے اس کے متعلقات مراد لیے ہیں۔ جس بستی اور آبادی میں یہ رہ رہا ہے وہاں بارش کا ہونا اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کی زمین قحط زدہ ہو گئی ہے، وہاں پر غلہ نہیں اگ پا رہا ہے، پانی وہاں پر نہیں ہے، بلکہ کیسی ہے یہ بارش جو آگے بیان کر رہا ہے۔ جب تجھ پر برسات ہوتی ہے تو اس لیے نہیں ہوتی کہ تو قحط زدہ ہے، یسقی الخصیب سبز و شاداب زمین کو بھی سیراب کیا جاتا ہے، وتمطر الدَّمَاء اور سمندر پر بھی بارش ہوتی ہے۔ تو جس طرح سبز و شاداب زمین پر بارش ہونا، سمندر پر بارش ہونا، یہ ان کے احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک عام سی بات ہے، ایسے ہی تیرے یہاں بارش کا ہونا یہ عام سی بات ہے، یہ تیری احتیاج کی وجہ سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی سب یہ فعل فاعل ہیں۔ اذا مطرتا یہ شرط ہے، اوپر بھی اذا مدحتا یہ شرط تھا، فلا لأنک مجدب یہ پورا جملہ جزا ہے، فلا لتکسب رفع یہ بھی جزا ہے، یسقی الخصیب وتمطر الدَّمَاء دونوں جملے اپنے نائب فاعل سے مل کر کے معطوف ہے۔ لم تحکی نائلک السحاب وانما حمت به فصبیبها الرخصاء۔ رخصاء پسینے کے معنی میں ہوتا ہے، صبیب پانی کے معنی میں ہوتا ہے، مراد یہاں پر بارش ہے۔ صبیب السحاب بارش کا بادل کا پانی یعنی برسات۔ حکا یہاں کی حکایت نقل کرنا، کسی کے بارے میں جیسا ہو ویسا ہی بیان کرنا۔ نائل جود و عطا، السحاب بادل۔ لم تحک نائلک السحاب بادلوں نے تیرے جود و سخاوت کی نقالی نہیں کی، نقل نہیں اتاری،
یعنی بادل سے جو برسات کا پانی گر رہا ہے یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ جیسے بارش سے بادل سے یہ پانی گر رہا ہے ایسی تیری سخاوت ہے. اس کا پانی گرنا یہ بھی تیرے جود و سخاوت کی کثرت کی نقل نہیں کر سکتا. تو بادلوں نے تیرے جود و سخاوت کی نقل نہیں کی، نقالی نہیں کی. وَإِنَّمَا حُمَّتْ بِهِ، بلکہ بادلوں کو پسینہ آ گیا، بہی تیری جود و سخاوت دیکھ کر. فَصَبِيبُهَا الرُّخْصَاءُ، تو اس کا پانی یعنی بادلوں کی برسات یہ ان کے بخار کا پسینہ ہے. کیا بلا وجہ خالی تعریف کرے پڑا، اتنا تو وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہوں گے بلا وجہ کی کیا چاپلوسی کر رہا ہے. خیر دیکھیے ترجمہ، بادلوں نے تیری جود و سخاوت کی حکایت نہیں کی بلکہ اسے تیری سخاوت دیکھ کر پسینہ آ گیا. تو بادلوں کا پانی یعنی بادلوں کی یہ برسات اسی بخار کا پسینہ ہے. لم تلقى هذا الوجہ شمس نہارنا الا بوجہ لیس فیہ حیاء. الصحاب لم تحقیق کا فاعل ہے اور نائل کا مفعول بہ ہے. ٹھیک ہے، انما حسر کے لیے ہے. امت بہی فعل اور نائب فاعل ہے، یہ ضمیر اصحاب کی طرف لوٹ رہی ہے، اور بہی یہ بہی کی ضمیر نائل کی طرف لوٹ رہی ہے. یہ پورا جملہ الگ ہو جائے گا. صبیبھا الرخصا، صبیبھا یہ خبر مقدم ہے اور رخصا مبتدا مؤخر ہے. لم تلقى لقي القا سے ملاقات کرنا. شمس و نہارنا مراد آج موجودہ دن کا سورج ہے. الا بوجہ لیس فیہ، لیس فیہ حیا، حیا لیسا کا اسم ہے اور فیہ یہ اسی کی خبر ہے، اور پھر پورا جملہ وجہن کی صفت ہے. پھر یہ موصوف صفت سے مل کر کے لم تلقا کا ظرف لغو ہے. اللہ استثناء کے لیے ہے، اس بات کا معنی پیدا کرنے کے لیے. شمس و نہارنا یہ لم تلقا کا فاعل ہے، ھذا الوجہ مفعول بہ. لم تلقا ھذا الوجہ شمس و نہارنا، ہمارے دن کے سورج نے اس چہرے سے ملاقات نہ کی یا اس چہرے کے روبرو نہ آیا. الا بوجہ، مگر ایسے چہرے کے ساتھ لیس فیہ حیاء، جس میں شرم و حیا نہیں ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ممدوح کا رخ انور خود اپنے آپ میں اتنا حسن و جمال رکھتا ہے کہ سورج کے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر بھی سورج نکل رہا ہے تیرے رخ انور کے ہوتے ہوئے بھی، تو یہ سورج کی بے حیائی ہے. جیسے انسان بے حیائی میں وہ کام کرتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے، جب خود ایک چاقو چوبند اور چمکتا دمکتا چہرہ روئے زمین پر موجود ہے تو پھر آسمان کے سورج کو نکلنے کی بھلا ضرورت ہی کیا ہے. یہ تعریف نہیں لگائے، یہ تو دبے لفظوں میں توہین لگتی ہے. تو ہمارے دن کے سورج نے اس چہرے سے ملاقات نہیں کی مگر اسی چہرے کے ساتھ جس میں شرم و حیا نہیں ہے. سیدھے سے ترجمہ اگر لگانا چاہوں تو یہ بھی لگا لو گے کہ سورج اپنی بے شرمیوں بے حیائی کی وجہ سے تیرے رخ انور کے سامنے طلوع ہوتا ہے. فَبِأَيِّ قَدْمٍ سَعَيْتَ إِلَى الْعُلَا ادم الہلال لأخمصیک حذاء. اخمس تثنیہ اخمسین ہے. طلبہ جو پیر کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے جو زمین پر لگتا ہے اس کو بولتے ہیں، لیکن یہاں پر مراد پورا قدم ہی ہے. حذا مانے جوتا، نالین. فَبِأَيِّ قَدَمٍ سَعَيْتَ إِلَى الْعُلَا، تو کن قدموں سے ان بلند مرتبوں تک پہنچا ہے. تعجب ہے ان باتوں پر کہ یہ ساری چیزیں بھی تیرے سامنے کچھ نہیں ہو پا رہی ہیں، تو بھلا وہ کون سے قدم تھے کہ تو نے اتنی بلندیاں حاصل کر لیں. تو کن قدموں سے ان بلند مراتب کو پہنچا ہے. ادم الہلال لاخمصیک حذاء، یہ دعائیہ جملہ ہے. چاند کا چہرہ، ادیم کی جمع ہے ادم، ادیم کا معنی ہوتا ہے ہر چیز کا ظاہری حصہ. ٹھیک ہے، ادم الہلال چاند کا چہرہ، حذاء لاخمصیک اصل عبارت یہ ہے تیرے قدموں کا جوتا ہو جائے. اللہ مطلب یہ ہے کہ تو نے اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے، اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہے کہ اب چاند کو بھی تیرے قدموں کا جوتا ہو جانا چاہیے. تو نے وہ مرتبے حاصل کر لیے ہیں.
سب غلو ہے، فالتو کا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، فا بے حرف جار ہے، یہ مجرور ہے، ما زائدہ ہے، قدم اسی سے مضاف الیہ ہے، اور سائتا کا یہ ظرف لغو ہے، اور الالحلا یہ بھی ظرف لغو ہے. پورا جملہ الگ انشائیہ ہے. ادم الہلال مبتدا ہے، حذاء لاخمسیک موصول صفت سے مل کر کے خبر ہے. تو دعائیہ جملہ ہے تو اس کو جملہ انشائیہ سے تعبیر کریں گے. وَلَكَ الزَّمَانُ مِنَ الزَّمَانِ وِقَایَةٌ وَلَكَ الْحِمَامُ مِنَ الْحِمَامِ فِدَاءٌ. وَلَكَ الزَّمَانُ وِقَایَةٌ مِنَ الزَّمَانِ، یہ اصل عبارت ہے. تو وقایۃ من زمان یہ خبر ہے، من الزمان وقایۃ المصدر سے ظرف لغو ہو کر کے، اور زمان مبتدا ہے. پھر یہ پورا جملہ مبتدا خبر ہو کر کے پھر مبتدا مؤخر بنے گا اور لکا خبر مقدم بنے گا. ایسے ہی لک الحمام فداء من الحمام، یہ بھی بالکل ایسی ترکیب ہوگی. من الحمام فداء مصدر کا ظرف لغو بنے گا. کہہ رہا ہے کہ زمانے سے تیری حفاظت کرے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ زمانہ حوادث زمانہ سے تیری حفاظت کرے. وَلَكَ الْحِمَامُ مِنَ الْحِمَامِ فِدَاءٌ، اور موت تیری موت کے بدلے میں تجھ پر قربان ہو جائے. یعنی تیرے مرنے سے پہلے کیا ہے، وہی مطلب ہے اس کا کہ موت ہی قربان ہو جائے موت پر، اور وہ خود فنا ہو جائے. تو زمانہ حوادث زمانہ سے تیری حفاظت کرے اور موت کے بدلے تجھ پر قربان ہو جائے. لو لم تکم من دلور اللذ من کا ہو اقیمت و مولد نسلہا حوا. یہاں آ کر تو اس نے غلو کی حد ہی کر ڈالی. اب شریعت کے دائرے سے بھی نکل گیا بھائی. لو لم تکن من دلور اللذی، جو آپ اسے موصول پڑھتے ہیں اسی میں ایک لغت اللذ ہے یا کے حذف کے ساتھ. من کا ہو اصل میں ہوا من کا ہے، ٹھیک ہے. تو ہوا من کا پورا مبتدا خبر سے مل کر اللذی کا صلہ ہے، موصول صلہ سے مل کر کے ورا کی صفت ہے، اور ذا حاذا والا ہے، یعنی ہا تنبیہ کو حذف کر دیا گیا، ذا اس میں اشارہ کا استعمال کیا گیا. اس میں اشارہ مشار علیہ سے مل کر کے من کا ظرف لغو ہے. اقیمت فاعل ہے، حوا فعل ہے، حوا فاعل ہے، بمولد نسلہا اسی کا ظرف لغو ہے. لو لم تکم من دلور اللذ من کا ہو، اگر تو اس مخلوق سے نہ ہوتا، اللذی من کا ہو جو کہ تجھی سے جانی پہچانی جاتی ہے. یعنی اس مخلوق میں تیرا وجود ہی گویا ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مخلوق اتنی اچھی سمجھی جاتی ہے، اس کا فضل و شرف مانا جاتا ہے. اگر تو اس مخلوق سے نہ ہوتا جو تجھی سے جانی پہچانی جاتی ہے، اقیمت حوا، تو حضرت حوا اپنی نسلوں کو پیدا کرنے سے بانجھ ہو جاتی. یعنی اگر تیرا وجود اس روئے زمین پر نہ مقصود ہوتا تو حضرت حوا بچے ہی پیدا نہ کرتی معاذ اللہ. یہ شعر تو سرکار کے لیے ہے. لولاک لما خلقت الجن والانس، پوری جو حدیث پاک ہے. تو یہ غلو کی ایک دم حد ہو گئی، اور حضرت حوا کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ سراسر بے ادبی بھی ہے اور دائرۂ شرع سے خارج بھی ہے. تو بلا وجہ کی چاپلوسی کا یہی انجام ہوتا ہے کہ ایک جگہ آ کر کے پھر آدمی ڈگمگا ہی جاتا ہے. تو اگر تو اس مخلوق سے نہ ہوتا جو تجھی سے جانی جاتی ہے، یا جس کا وجود تجھی سے ہے، تو حوا اپنے نسل کو پیدا کرنے سے بانجھ ہو جاتی. اب دیکھیے عربی ترجمہ. وَإِذَا مُدْهِتَ فَلَا لِتَكْسِبَ رِفْعَةً لِلشَّاكِرِينَ عَلَى اللَّهِ السَّلَامُ. النَّاسُ يَمْدَحُونَكَ فَلَا يَمْدَحُونَ لِنِلْتَ مَكَانًا رَفِيعًا بِمَدْحِهِمْ فَالْمَادِحُونَ كَالَّذِينَ يَشْكُرُونَ لِلَّهِ تَعَالَى وَيُثْنُونَ عَلَيْهِ فَهُمْ يَسْتَحِقُّونَ أَجْرًا وَثَوَابًا وَهَكَذَا هَؤُلَاءِ الْمَادِحُونَ. یہ مفہوم کا ترجمہ ہو گیا، ورنہ سیدھے سے اتنا ہی ترجمہ کر لیں گے. الناس یمدحونک فلا یمدحون لنلت بمدحہم رفعۃ مرتبۃ عالیۃ وہم کالشاکرین یثنون علی الالہ یا یمدحون
یمدحون اللہ تعالی وَإِذَا مُطِرْتَ فَلَا لِأَنَّكَ مُجْدِبْ يُسْقَى الْخَصِيبُ وَتُمْطِرُ الدَّمَاءُ السَّمَاءُ تُمْطِرُ عَلَىٰ أَرْضِكَ فَلَا تُمْطِرُ لِكَوْنِ أَرْضِكَ مُصَابَةً بِالْقَحْطِ وَلَكِنْ كَمَا يَنْزِلُ الْمَطَرُ عَلَى الْمَكَانِ الْخَصِيبِ وَالْبَحْرِ هَكَذَا فَكَذَلِكَ أَرْضُكَ تُمْطَرُ وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى الْمَطَرِ لم تحق نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرخصاء ما حكت السحاب بمائها جودك وعطاءك لأنه أكثر من مائها ولكن أخذتها الحمى حسدا لك فالمطر الذي ينزل منها إنما هو عرق حماها لم تلقى هذا الوجه شمس نهارنا إلا بوجه ليس فيه حياء لا ينبغي للشمس أن تطلع أمام وجهك المنير المشرق ورغم وجهك وطلوعها رغم وجهك المنير لقلة حياء فیہا. یہ کر لو یا ایسے کر لو لا حاجت الی الشمس ان تطلع لان وجهك اشرق منها ومن ثم كان طلوعها لقلة حياء منها. فبأي قدم سعيت إلى العلا أدم الهلال لأخمسيك حذاء. كيف وصلت إلى هذه المراتب العليا التي لم يبلغها أحد وبهذا السعي تستحق أن يكون الهلال نعلا لقدميك ولك الزمان من الزمان وقاية ولك الحمام من الحمام فداء. يقيك الزمان من حوادث الزمان ونوائبه وليمت الموت فداء لك من نفسه یا لیمت الموت دون موتك. دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. لو لم تکن من دل بر اللذ منکہ هذا الخلق الذي فضله وشرفه منك فلو لم تكن من هذا الخلق الذي يعرف منك لكانت حواء عقيما ولم تلد اولادها. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا, یہ اس طرح کر لو. انت ایھا الممدوح جمال هذا الورى وشرفه لو لم تكن من هذا الورى الذي يعرف منك لكانت حواء كالعقيم التي لم تلد اولادها.